السلام علیکم، میں ہوں حسنین اخلاق اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نطارہ۔ آج ناظرین جن چند اہم موضوعات کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار عمران جاوید۔ عمران جاوید صاحب جو ہے وہ صحافت سے گزشتہ تقریباً 25 برس سے وابستہ ہیں۔ ہم ان کی یقینی طور پر جو تجربہ ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی کوشش کریں گے، اور وہ معلومات جو ان کے پاس موجود ہے ان کو بھی جو ہے وہ کوشش کریں گے آپ تک پہنچائیں۔ تو پہلا جو موضوع ہے وہ آج جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ عمران صاحب یہ ہے کہ لاہور میں اسموگ ایک بار پھر جو ہے وہ بارش کا کچھ عرصہ جو ہے وہ ہمیں نظر آیا کہ اسموگ جو ہے وہ ختم ہو گئی یا کم ہو گئی، لیکن اب ایک بار پھر جو ہے وہ اسموگ شدید طور پر پورے لاہور پر حملہ آور ہو چکی ہے۔ نہ صرف لاہور پر بلکہ پنجاب کے بہت سے شہر جو ہے وہ اس کی لپیٹ میں نظر آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو نہ صرف نوجوان، خواتین، مرد جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے سب سے زیادہ جو خطرہ ہے وہ بچوں اور بوڑھوں کو ہے۔ تو آپ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے ایک تو کہ یہ اسموک جو ہے وہ بار بار کیوں ہر سال ہمیں جو ہے وہ اس طرح پریشان کرتی ہے، اور دوسرا وہ کون سے محکمے ہیں جن کو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینا چاہیے تاکہ جو ہے اسموک آہستہ آہستہ ختم ہو سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا حسین کلاک صاحب۔ اسموک کا قصہ جو ہے وہ آج کا نہیں ہے، پرانا ہے۔ یہ تقریباً 3-4 سال سے ہمیں صورت پیش آ رہی ہے۔ اس کے پیچھے ہماری بہت ساری غیر ذمہ داریاں حکومت کی بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی بھی ہیں، لوگوں کی بھی ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ صرف ایک وجہ کے اوپر یا 2 وجوہات کے اوپر یہ کہنا کہ ہم بٹوں کو چیک کریں گے اور فصلیں جلانا بند کریں گے یا چھٹی کریں گے تو یہ بند ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اس میں حکومت کو اور دیگر اداروں کو مل کر ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس میں جو سب سے برا ظلم آپ لوگوں نے کیا ہے، خاص طور پر پنجاب میں اور ابھی تیزی سے ہو رہا ہے، یہ خالی لاہور کی بات نہیں ہے، یہ میرا خیال تقریباً ہر بڑے شہر میں جو ہاؤسنگ پروجیکٹ آپ لگا رہے ہیں ایگریکلچرل لینڈ کے اوپر، یہ سب سے بڑی وجہ ہے اسموک کی، کہ آپ کا ماحول جو ہے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے انبیلنس ہو رہا ہے اور یہ مزید بڑھتا جائے گا۔ یہ صورتحال آپ کو اگلے سال بھی پیش آنی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کے لیے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ جن کی پورے پنجاب میں روٹس ہیں ان سب کو فعال کرنا پڑے گا۔ یہ ایک دوسرا سب سے اہم بات اس میں جو ابھی میں نے آپ سے بات کی گرین کی اور براؤن کی بات کی ہے، میں نے تو ایریا کی، تو براؤن ایریا مجھ سے کہتے ہیں جہاں پر آپ پرائیویٹ پروجیکٹ یا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنا سکتے ہیں، اور گرین وہ ہے جہاں پہ آپ کاشتکاری کے قابل زمین ہے، زرخیز ہے، اس کو آپ چھیڑیں گے نہیں، وہاں پر آپ سوسائٹی نہیں بنا سکتے۔ اب سچویشن یہ ہے کہ اس کام کے لیے جو کمیٹیز بنائی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، مجھے لگتا ہے کہ ان کے معیارات پہ، ان کی جو تجزیہ نگاری ہے اس پہ شک کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت ساری زمینیں ہمارے دیکھتے دیکھتے گرین سے براؤن میں شفٹ ہوئی ہیں۔ وہ شفٹ کرنے کا طریقہ کار کیا تھا، اس میں کون سے لوگ شامل ہیں، ادارے کیا کر رہے تھے، اس کے اوپر سوالیہ نشان ہے بہت سارا۔ کیونکہ جو آپ جنگل کاٹتے جائیں گے اور آپ گرین ختم کرتے جائیں گے، آپ کو اس قسم کی بے شمار چیزوں سے نبرد آزما ہونا پڑے گا۔ تو میرا اس میں بڑی اتھینٹک گفتگو یہ ہے، میری اس پہ انالیسس یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ محکمہ ماحولیات ہے جس کو پنجاب میں فعال ہوئے میرا خیال ہے وہ 4 سے 5 سال ہوئے، جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس کو فنڈ تو بہت دیا گیا، مشینری بھی دی، لیکن وہ اسے ایک فالتو سا محکمہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ اس وقت ضرورت اس محکمے کو فعال کرنے کی ہے، جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس محکمے میں جو لوگ ہیں ان کی ایجوکیشن کیا ہے اس بارے میں، اور وہ کہاں سے اپوائنٹ کیے گئے ہیں، یہ جاننا ضروری ہے۔ ہمیں جو صورتحال صرف پنجاب نہیں پورے پاکستان میں پیش آئے گی آنے والے وقتوں میں، کیونکہ اس وقت مشرومز کی طرح سوسائٹیز بنا رہے ہیں اور اگ رہی ہیں، یعنی اب ٹھیک ہے، تو اس کے نقصان ہوگا مزید آپ کا۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس کے اوپر گورنمنٹ کو بڑا واضح طور پہ ایکشن لینا چاہیے، اور دوسرا مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ اس میں عدلیہ کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایک ایسی کمیٹی بنانی چاہیے جو ڈیسیژن لے کہ کس بیس کے اوپر، کس بنیاد کے اوپر آپ کسی گرین ایریا کو براؤن میں تبدیل کر رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ کیا آبادی کا بہت زیادہ پریشر ہو گیا ہے کہ آپ کی سوسائٹی نہیں ختم ہو رہی؟ اس کا کرائٹیریا کیا ہے، اس کے بارے میں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ میرا خیال ہے تمام۔ اچھا بٹ صاحب، میں تھوڑا سا آپ کی میں اضافہ کروں گا بات میں کہ آپ نے پوری دنیا میں دیکھا ہوگا کہ نئے شہر بھی بنائے جاتے ہیں، نئی سوسائٹیز بھی جو ہے وہ ڈیولپ کی جاتی ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے وہ باقاعدہ ٹاؤن پلاننگ سے جو ہے وہ اس سے وہ ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے 10,000 درخت جو ہے وہ جگہ آباد کرنے کے لیے کاٹے ہیں تو اس کی جگہ پہ 20,000 جو ہے وہ نئے پلانٹ بھی کرنے ہیں۔ ہمارے یہاں پر یہ بھی جو ہے شاید اس کی بھی کمی ہے۔ میرا ایک خیال ہے کہ میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔
آپ لاہور میں کسی سوسائٹی میں اپنے میپ کی ذرا سی وائلیشن کریں تو آپ کو ایک نوٹس جاری ہو جاتا ہے اور آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ RDA ہر گھر کے اوپر لازم کرے کہ وہ 2 درخت اپنے گھر کے سامنے لگائے گا؟ بالکل، بہت اچھی تجویز. تو اس سے تو بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے. یہ عملی اقدامات ہیں, یہ چھٹی کرنا عملی اقدامات نہیں ہیں. اس سے تو آپ کا بزنس متاثر ہوگا, چھوٹا دکاندار مر جائے گا, آگے لوگوں کے معاشی علاج جو ہیں بہت برے ہیں, بجلی کے بل ہیں اور بڑی چیزیں ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے آپ ساتھ نتھی کر دیا جائے کہ جو بندہ چاہے وہ 5 مرلہ گھر بنا رہا ہے یا 10 مرلے کا کرائٹیریا آپ متعین کریں کہ وہ اپنے گھر کے باہر 2 درخت لگائے گا ہر صورت میں, اور اگر وہ نہیں لگاتا تو اس کو بھی میپ کی ہی وائلیشن سمجھا جائے گا. تو اس سے بڑی بہتری آ جائے گی آپ کے پاس. بلکہ یہ لاہور میں نہیں کرنا چاہیے, پورے پنجاب میں آپ کو جتنی بھی GDA ہے, LDA ہے, FDA ہے, جتنی بھی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, ان سب کے ساتھ یہ میرا خیال ہونا چاہیے. سب کو کہنا چاہیے کہ یہ کریں, اور یہ اتنا بڑا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. چیکنگ ان کے ویسے بھی اہلکار ان کے بس عملہ ہے, کر سکتے ہیں. تو یہ کہ میرا خیال ہے اس سے بہتری آئے گی. اچھا, دوسرا نا برسد میں تھوڑا سا اس میں مزید وہ کروں کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اس وقت انوائرمنٹل ٹیکس جو ہے وہ لیا جا رہا ہے. پاکستان میں یہ ٹیکس بھی جو ہے وہ اس وقت تک کلیکٹ کرنا جو ہے وہ اس کی کلیکشن شروع نہیں ہوئی ہے. اور انوائرمنٹل ٹیکس کا مقصد ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ ان تمام چیزوں پر حکومت خرچ کر سکے جو انوائرمنٹ کو بہتر کر سکتی ہیں. میں اپنے جو دیکھنے والے ہیں ان کے اس میں جو ہے وہ اضافہ کروں کہ اس وقت امریکہ نے ایک اپنے ایک جزیرے کے اوپر باقاعدہ ایک جو ہے وہ کارخانہ لگایا ہے جس کا یہ کام ہے کہ وہ جو تمام گرین ہاؤس گیسز ہیں ان کو جو ہے وہ اپنے اندر یعنی کھینچتا ہے, اسے سک کرتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بدلے میں آکسیجن جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے. اور جو ڈیٹا بتایا گیا ہے وہ ایک کارخانہ تقریباً آدھے امازون جنگل جتنا جو ہے وہ آکسیجن فراہم کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان کو بھی اس وقت جو ہے وہ فوری کرنے کی ضرورت ہے, اور یہاں پر بھی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں فوری طور پہ آپ کے خیال میں نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں, یہ جو آپ بات کرتے ہیں نا امریکنز کی یا برٹش کی بات کرتے ہیں, ان کی سویلائزیشن آئے بہت دیر ہو چکی ہے, انہوں نے بہت سارا کام کیا ہوا اس کے اوپر. یہ ٹھیک ہے کہ ہم کے ذرا فنڈنگ کے حساب سے بھی ہم سے کمزور ہیں, لیکن یہ اس کو کرنے کے لیے تو جو آپ نے بھی بات تجویز پیش کی ہے کہ انوائرمنٹل جو ہے ٹیکس لگایا جائے, تو عوام کا تو پہلے ہی یہاں بہت برا اشر ہے ٹیکس لگایا. اس میں ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو یہ جو گاڑیاں ہیں جو انڈسٹریز پہ میں بات کر رہا ہوں کہ انڈسٹریز جو اس حوالے سے پہ آ رہا ہوں, یہ جو کمرشل گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر جو بڑے ٹرکس ہیں, چیزیں ہیں, جو کمپنیز کے پاس 200 ٹرک ہیں, ان کے اوپر آپ ٹیکس لگا کے اس میں سے کچھ چیزیں آپ فنڈ ریز کر کے اس کے ساتھ مشینری خرید سکتے ہیں, باہر سے ماہرین کو بلا سکتے ہیں. تو کرنا چاہیے میرے خیال میں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ انڈسٹریز تو بہت اچھی چل رہی ہیں یہاں پہ جن کا مال بکتا ہے یا سامان بکتا ہے, کچھ پاکستان میں پھیلتا ہے, ان پہ آپ ٹیکسز لگا سکتے, لیکن عام آدمی کو اس کا ٹیکس نہیں لگنا چاہیے. اور یہ جو مشینری ہے آلودگی کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس میں کوئی پروجیکٹس ہیں, اس کے اوپر میرے خیال میں ماہرین سے بات کرنی چاہیے اور باہر سے وزٹ کی دعوت دینی چاہیے ان کو پاکستان کے لیے, تو یہاں پر آئیں اور دیکھیں, اسباب کا سراغ لگائیں. جی ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا اور اس حوالے سے جو ہے وہ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. ہم جو ہے وہ ان تمام موضوعات کو اس پروگرام میں ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے جو عام آدمی کے مسائل ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.